السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے، آمین۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی رمضان سیریز۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ آپ رمضان کی پراپر پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سال کا سب سے خوبصورت اور پریشیس مہینہ ہے، تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی پراپر پلاننگ کریں تاکہ ہمارا وقت فالتو چیزوں میں برباد نہ ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے اور ہم ایک سکسیسفل رمضان گزار سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ اپنا ایک گول سیٹ کریں، یعنی آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ اس سال رمضان میں ایسا کون سا گول ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اینڈ رائٹ ڈاؤن یور گول فار رمضان۔ فار ایگزامپل آپ کا یہ گول ہو سکتا ہے کہ اس سال آپ کو قرآن مکمل کرنا ہے، یا پھر آپ کو اللہ کے 99 نیمز یاد کرنے ہیں، یا پھر آپ کا یہ گول بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے نماز کے میننگ سمجھنے ہیں، یا کوئی نئی سورہ یاد کرنی ہے۔ اس طریقے کے ڈیفرنٹ گولز ہو سکتے ہیں۔ اٹس ڈیپینڈ اونلی پرسن ٹو پرسن، بیکاز ہر پرسن کا ایک الگ گول ہوتا ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ یہ گول بنائے کہ میں اس رمضان میں 5 ٹائم کی جو ہے نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، تو جو انسان پہلے سے ہی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ گول اچیو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پورا آپ کے اوپر۔ تو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ رمضان میں کرنا چاہتے ہیں، اینڈ رائٹ ڈاؤن فار یور سیلف، کیونکہ یہ کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے بلکہ خود کو بہتر بنانے اور اللہ کے قریب ہونے کا سفر ہے۔ تو اپنی رمضان پلاننگ کا آغاز کریں اینڈ میک شیور کہ آپ اپنے لیے ریئلسٹک اور میننگ فل گول سیٹ کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ان گولز کو اچیو کرنے کے ٹپس اور ٹرکس بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ اپنی ایک دعا لسٹ یا دعا ڈائری تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تہجد کا وقت ہے، یا سحری کا وقت ہے، یا پھر جسٹ افطار سے پہلے کا وقت ہے، اینڈ یور مائنڈ از ناٹ ورکنگ ایٹ دیٹ ٹائم، تب یہ دعا لسٹ بہت ہینڈی ہوتی ہے، اینڈ یو کین میک دا موسٹ آف دس بلیسڈ ٹائم ان اے ویری ایزی وے۔ گوگل یا یوٹیوب پر قرآن کریم کی دعائیں دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری بہترین دعائیں ہیں، یا پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ آپ گوگل میں سرچ کریں اور ان میں سے جو آپ کے ساتھ پرسنلی اٹیچ کرتی ہیں، یعنی وہ دعائیں جو آپ کو پرسنلی طور پر چاہیے، وہ لکھ لیں اور جو ہے وہ ڈائری میں آپ لکھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنے لیے رزق چاہیے، یا آپ کو اپنی جاب کے لیے کرنا ہے کوئی بھی دعا جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی، جو آپ چاہتے ہیں کہ اس سال میں وہ چیز لوں، تو آپ اس کے حوالے سے جو دعائیں ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک ذکر لسٹ بھی بنا سکتے ہیں جس میں جو بیسک اذکار ہیں جیسے الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفار کی تسبیح اور درود پاک۔ اس کے علاوہ بہت سے اذکار ہیں جن کی آپ ایک لسٹ تیار کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ ذکر لسٹ تیار کر سکتے ہیں ود میننگ۔ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ نماز کے بعد یا پھر جب آپ کو ذکر کرنا ہو یا اللہ کی عبادت کرنی ہو، آپ اپنی ذکر لسٹ کھول کر دیکھ لیں اور وہ اذکار کر لیں۔ آپ اپنے لیے یہ گول بھی سیٹ کر سکتے ہیں، جیسے مجھے اس ذکر کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا مجھے یہ ذکر اتنی مرتبہ کرنا ہے، اینڈ بائی دا اینڈ آف دا ڈے آپ بہت زیادہ ذکر کر لیں گے کمپیئر ٹو ناٹ پلاننگ اہیڈ۔
نمبر 3 پہ اگر آپ نان حجابی ہیں تو رمضان میں حجاب پہننا ٹرائی کر سکتے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جھجک نکل جائے گی حجاب پہننے کی، اور آپ کی جھجک ہر سال رمضان میں نکلتی رہے گی. ون ڈے انشاءاللہ ایسا رمضان بھی آئے گا کہ آپ حجاب اتاریں ہی نہیں، اینڈ یو ول گیٹ مور کمفرٹیبل. جب آپ حجاب پہن کر باہر جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو کانفیڈنس آئے گا، اور کیا پتا اس مہینے میں یہ ایکسپیرئنس آپ کو پسند آ جائے اینڈ اٹ بیکمز اے پارٹ لائف چینج جرنی فار یو. نمبر 4، رمضان کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک ریڈی حجاب ہونا چاہیے جو کہ آپ کو جب بھی نماز پڑھنی ہو آپ اس کو ریپ کر کے نماز پڑھ سکیں. سیکنڈلی، آپ کے پاس ایک جائے نماز ہونی چاہیے. اب اگر آپ کے پاس ایک ٹرانسلیٹڈ قرآن نہیں ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ٹرانسلیٹڈ قرآن ضرور رکھیں، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. چونکہ عربک ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے، ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ٹرانسلیٹڈ قرآن آلریڈی نہیں ہے تو میک شیور کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ ٹرانسلیٹڈ قرآن خرید لیں. اینڈ لاسٹلی، آپ کے پاس ایک تسبیح ہونی چاہیے، یا پھر ایک کاؤنٹر تسبیح یا ڈیجیٹل تسبیح اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور آپ ہر وقت اپنی تسبیح کیری کر سکتے ہیں، چاہے آپ کالج جاتے ہوں، آفس جاتے ہوں، یا اگر آپ گھر پہ بھی رہتے ہیں. تسبیح ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی ذکر لسٹ میں سے جتنا بھی ذکر کریں وہ کاؤنٹ کر سکیں. بیسک رمضان کٹ وہ ہے جو سب کے پاس ہونی چاہیے، تو اس کا انتظام آپ رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ انشاءاللہ جب رمضان آئے گا تو آپ اس کو بہتر طریقے سے گزار سکیں گے. اس رمضان آپ اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کر لیں. اگر آپ نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں دی یا پھر آپ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو میک شیور کہ آپ ساری زکوٰۃ کیلکولیشن کر لیں پہلے سے ہی، سو دیٹ یو نو کہ آپ کو رمضان میں کس کس کو کتنی کتنی زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. تو یہ ساری پلاننگ اگر رمضان سے پہلے آپ کر لیں، اینڈ اف یو آر اے اسٹوڈنٹ، اگر آپ نہیں کماتے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے اپنے پیرنٹس سے، تو آپ اس کی جو ہے وہ کچھ پاکٹ منی سے کچھ منی جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں اور رمضان میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. رمضان میں ڈونیٹ کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو رمضان سے پہلے کرنی ہے. یو نیڈ ٹو اسٹارٹ سیونگ بیفور رمضان تاکہ رمضان میں آپ اسے چیریٹی میں دے سکیں. نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ کہ آپ اپنی عید کی شاپنگ، اپنے عید آؤٹ فٹ پلاننگ سب کچھ پہلے سے کر لیں، کیونکہ ساری تیاریاں آخر کے 10 دنوں کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں. بٹ وی فارگیٹ کہ رمضان کے آخری 10 دن اور 10 راتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اگر آپ وہ وقت اپنے آؤٹ فٹ پلاننگ میں یا پھر مارکیٹ جانے میں گزاریں گے، یو ول بی لوزنگ آؤٹ آن ویری پریشیس ٹائم. وہی سیم کام آپ ایک مہینے پہلے بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنا عید کا آؤٹ فٹ پہلے سے ہی بنا کر رکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو گفٹس خریدنے ہیں تو آپ پہلے سے ہی خرید کر رکھ سکتے ہیں تاکہ اپنے آخری 10 دنوں اور 10 راتوں میں بہترین عبادت کر سکیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے ایک دعا پڑھتے تھے اور اوروں کو بھی پڑھنے کے لیے ایڈوائز کرتے تھے، اور وہ دعا تھی اللہم بلغنا رمضان. تو اس مہینے رمضان سے پہلے آپ پلیز زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ یو نیور نو کہ آپ اس رمضان کو ایکسپیرئنس کر پائیں گے یا نہیں.
موت حق ہے اور وہ کسی کو بھی کہیں بھی اور کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ہم رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے مغفرت حاصل کر سکیں۔ اینڈ لاسٹلی میں آپ کو یہ ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ اس رمضان کو اس طریقے سے گزاریں جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے۔ آپ کو اگلے سال شاید رمضان ایکسپیرینس کرنے کا موقع نہ ملے، تو اس رمضان کو اس طریقے سے گزاریں کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہو، اور آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں اس رمضان میں عبادت کے طور پر وہ زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ عید ان کی ہوتی ہے جو رمضان بہترین طریقے سے گزارتے